बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दानिश कदा। और कुरान पाक में इरशाद होता है कि जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। अल्लाह ताला ने मसीहा की शक्ल में हमें डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी के अंदर अनायत किए, हमें ये डॉक्टर मुहैया हुए और हम अपनी बीमारियों से लड़ सकते हैं और हमारा मुआशरा जो है वो सेहतमंद हो सकता है। आज के दानिश कदा के इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनकी खिदमत बेबहा है और जिनका जज्बा भी बहुत बुलंद है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर मोइन अख्तर मलिक साहब, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। साथ में मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इस कोरोना क्राइसिस के अंदर बड़े अच्छे तरीके से तनदेही के साथ आपने इस कोरोना क्राइसिस का मुकाबला किया। आपका टेस्ट नेगेटिव था और आपकी फैमिली में से चंद हज़रात का टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया और बल्कि आपकी पूरी फैमिली ने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्योर करने के अंदर अपना किरदार अदा किया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। डॉक्टर साहब, बात शुरू करेंगे कोरोना क्राइसिस से, तो आप क्या तज्जिया करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस शहर के लोगों का और अपने पेशेंट्स का और अपने चाहने वालों का, अपने भाइयों का, सबका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पूरे क्राइसिस के दौरान मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत मोहब्बत दी और मैं उनकी मोहब्बत का मखलूस हूँ और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली बखैर वाफियत इस क्राइसिस से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुकी है। मेरे ब्रदर इन लॉ काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, 10 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं अब। बाकी ये है कि कोरोना के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तनदेही से कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल में लेके आए, बट हमें अपनी गवर्नमेंट को फुली सपोर्ट करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। छोटी छोटी बातें हैं जो तमाम चैनल्स पे, तमाम डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ में ये बार बार इनकी रिपीटिशन होती है कि अगर हम इनको फॉलो कर लेंगे तो इसका स्प्रेड यानी कि इसका फैलाव वो कम से कम होगा और अगर फैलाव कम से कम होगा तो फिर उसके बाद ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि हमें जो जनरल प्रिकॉशंस हैं इसमें हाथ का बार बार धोना और दूसरा ये है कि हम अपने हाथ को बिला वजह अपने नाक, कान और मुंह से टच ना करें। तीसरा ये है कि आप अगर बगैर किसी वजह के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और चौथा ये है कि अगर किसी को अलामात जाहिर हों तो वो डरे मत, वो ज़रूर डॉक्टर साहिबान के पास जाए और जो हॉस्पिटल में फ्लू फिल्टर क्लिनिक्स बने हुए हैं वहाँ पे जाए और जैसे उसको एडवाइस दी जाए उसको फॉलो करें। ये 4-5 जो जनरल प्रिकॉशंस हैं ये तो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए थोड़ी सी फैसिलिटेशन करें। खौफ जो एक बिला वजह का पैदा किया गया है कि जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता अगर कोरोना किसी को हो जाए तो बस सामने बस मौत ही है, तो ये जो है ना इस जो है समझ लें मिथ को दूर करने की ज़रूरत है। लोगों में जो है एक ये अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है कि इससे हमें मतलब डरना नहीं है, लड़ना भी नहीं है। वैसे सीधी सी बात ये है कि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आई है उससे हम कहाँ लड़ सकते हैं, लेकिन हमें एहतियात ज़रूर करनी है। हमें एहतियात करते हुए और जो हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करते हुए अपने रूटीन के जो काम है, जो ज़रूरी काम है वो भी कर सकते हैं। तो जनरल बातें तो सिर्फ ये है, बाकी उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की डर और खौफ की। मैंने एक चीज़ डॉक्टर्स की लाइफ में बड़ी कॉमन देखी है कि इनका अल्लाह के ऊपर तवक्कल और अल्लाह के साथ रिश्ता बड़ा गहरा होता है और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी बात से ही शिफा आ जाती है। तो आप वो कौन से गुण हैं जो हर डॉक्टर के पास होने चाहिए ताकि मरीज जो है वो शफायाब हो सके? सबसे पहले तो जी इसमें यही बात है कि अगर आप ये समझें कि जो भी शिफा है वो अल्लाह ताला ने ही दी हुई है और अल्लाह पे ईमान अगर आपका होगा, मेरा तो अपना यही ईमान है, तो ही जो है ना काम आगे चलेगा उसके बाद। और दूसरा ये है कि आपको हमने जब ये प्रोफेशन चूज़ किया तो हमने यही उस वक्त सोचा, हमारे उस्तादों ने यही सिखाया कि ज़िंदगी मौत सेहत बीमारी सब अल्लाह के हाथ में है, अपने पूरी तनदेही से आपने काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम जो वबाओं के मौके हैं, इससे पहले कोंगो आया, उससे पहले स्वाइन फ्लू आया और फिर ये डेंगू फीवर, तो डॉक्टर्स आपने देखा होगा कि वो सब फ्रंट लाइन पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी उनकी जो है वो इस तनदेही से काम करती है कि ठीक है हम इस मौके पे हमारा ये फ़र्ज़ है, जैसे आर्मी बॉर्डर्स पे लड़ती है वैसे हमारा काम भी ये है कि हम इस मौके पे फ्रंट लाइन पे आके ये काम करते हैं, जो अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि जब आपने ये प्रोफेशन चूज़ कर लिया है तो फिर पहले नंबर पे आपका ये होना चाहिए कि नेक नीयती जो है ना वो हो कि हमारा मतलब इज्जत भी अल्लाह ने देनी है, पैसे भी अल्लाह ने देने हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ये होगी कि मैंने पेशेंट्स का इलाज इसलिए करना है कि ये अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, तो फिर बाकी काम भी सारे साथ साथ मिल जाते हैं। तो मैं तो यही सोच के काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिफ्रेश भी करता रहता हूँ कि मेरे ज़िम्मे ये काम है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है
اور میں نے ان کا علاج کرنا ہے، اور یہ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کام لگایا ہوا ہے. باقی ساری چیزیں وہ اللہ کی دین ہے، وہ جس کو دے دے وہ اس کی مہربانی ہے، وہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کے ذمہ بڑا اچھا کام لگایا، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کام پرفارم کر رہے ہیں. آپ ایک فلنتھراپسٹ، ایک انسان دوست ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کافی ساری ایکٹیویٹیز میں آپ مجھے نظر بھی آتے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا صحت کے علاوہ کوئی اور ایسے بھی معاملات ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بہت ساری معاشرتی صحت کی بیماریوں سے اور ذہنی بیماریوں سے بچ سکیں؟ ہمارے ملک میں تو الحمدللہ کام تو چل ہی رہا ہے، لیکن پرابلمس بھی بہت سارے ہیں، اور اس میں جو کچھ صحت کے علاوہ جن مطلب ہیڈس پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اس میں ایک تعلیم ہے. ہمیں نسل القوم تھوڑا سا اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے، اور جو ہم میں سے جو اچھے اسٹیبل لوگ ہیں ان کو پلان کر کے 1 یا 2 بچوں کی اگر تعلیم اپنے ذمہ لے لیں، رائٹ فرام جو اچھے پڑھائی والے ٹھیک ہیں، رائٹ فرام اسٹارٹ ٹل جو ان کی گریجویشن ہو جائے اس وقت تک اگر وہ ان کی فیسیں یا ان کی بکس کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیں، تو آئی تھنک اگر کوئی اس لیول پہ آگے کوئی تحریک شروع کرے، اور اگر اس میں سے کوئی آہستہ آہستہ لوگ ایڈ ہوتے جائیں تو اس سے بہت ہیلپ مل سکتی ہے. میرے ذہن میں یہ بات تو بہت عرصے سے ہے، تو اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا سسٹم ڈیولپ ہو جائے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے جس میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ روزگار کے لیے بھی مواقع گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں پرائیویٹ لیول پہ بھی ہمیں کوئی اس طرح کا پلان کرنا چاہیے کہ ہم مواقع زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں. اپنے طور پہ تو ہم بہت چھوٹے لیول پہ ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں غربت بہت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی لے کے آئے پلان کہ جو ہم بھی اس میں اپنا رول پلے کریں. اس جنرل سی باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جو مائکرو لیول کا افیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ہم انڈیویجول لیول پہ اپنی سخت جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے. ہم لوگ انڈیا خان نیوز اور ہمارے جو دوست ہیں، ہم اس سے پہلے کچھ اسکولس کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، ہم فری ایجوکیشن کے اوپر کام کر چکے ہیں، ہم لوگ انٹرپرینورشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے. اس سلسلے میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن جاری رہے گی. میں آپ کی صرف آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی ہابیز کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کے مشاغل کیا کیا ہیں؟ مشاغل تو جی اب تو سارا دن یہ کلینک کرتے ہیں، اور کلینک کے بعد تھوڑا سا واک وغیرہ کر لیتے ہیں، اور کسی زمانے میں کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہوتا تھا، اب تو دور ہی گزر گئے. اور باقی یہ ہے کہ تھوڑا بہت میں مطالعے کا شوق ہے، اس میں کچھ کبھی قرآن کبھی اس طرح کی حدیث کی بکس، کوئی تاریخ اسلام آج کل شروع کی ہوئی ہے. تو بس یہی چیزیں ہیں. باقی تو گھومنے پھرنے کا شوق بہرحال بہت ہے، وہ بھی ابھی کورونا کی وجہ سے اس کو بھی پوسٹ پون کیا ہو. ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ میڈیکل کالج اور خواجہ فرید یونیورسٹی میں بھی آپ کو بہت سارے بچے فالو کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے لیڈر ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے لیڈر ہیں. آپ ایسپائرنٹس پروفیشنلز جو آپ کی فیلڈ میں یا جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کو؟ میرا بس یہی سمپل سا میسج ہوتا ہے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ جو پروفیشن بھی آپ نے چوز کیا ہے تو اس پہ ریگریٹ نہ کریں بالکل بھی. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بچے پروفیشن چوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 2 3 4 سال بعد ایون گریجویشن جب کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی میں غلط فیلڈ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فیلڈ میں ڈال دیا ہے بس اب آپ اس میں یہ سمجھیں کہ یہ میرے ذمہ لگے. کوئی بھی فیلڈ ہو، میڈیکل فیلڈ بھی ہو سکتا ہے، انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو سکتا ہے، ایون صحافت ہو سکتی ہے، ایون آپ آرمی میں چلے جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فیلڈ میں آپ آ گئے ہیں، ایک دفعہ یو گیٹ انٹرڈ، پھر اس کے بعد آپ کو اپنا پورا جذبے سے، پوری تندہی سے اس میں آپ کو ایکسل کرنا ہے. اور جب آپ ایکسل کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر یہ فیلنگ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہی اس فیلڈ کے لیے. تو یہ آپ سے میری گزارش ہے کہ جب آپ کام کریں ہمیشہ تندہی سے کریں، خلوص نیت سے کریں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کام کی نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کا ریوارڈ دنیاوی طور پہ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو اور اگر اپنے ذہن میں پہلے سے یہ ڈال لیں گے کہ جی میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے شہرت کمانی ہے، میں نے بلا بلا یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، تو اس میں جو اجر کا ایلیمنٹ ہے وہ پروبلی پھر نہیں رہے گا. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بار بار ری تھنک کیا کریں. یہ ہمیں بھی خیال آتا ہے، مطلب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدے رکھے ہیں ان کا خیال ہمیں بھی آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ہفتے 10 دن بعد بیٹھیں اپنے آپ کو
ریفریش کریں, سوچیں کہ میرے ذمہ یہ کام کیوں لگا, اور اس میں اللہ کی جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو آپ سب سے پہلے اوپر لے کے آئیں گے تو ثواب اجر پہلے آ جائے گا, اور باقی ساری چیزیں ساتھ میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ جتنی آپ کی قسمت میں لکھی ہیں وہ آپ کو ضرور مل جائیں گی. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو خاص طور پہ ٹیچر ہوتے ہیں اور یہ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں, اچھا ان کے اندر جو مینٹورنگ ہوتی ہے یہ بڑی کوٹ کے بھری ہوتی ہے, تو آپ بڑے اچھے مینٹور ہوتے ہیں, آپ کی زندگی کے مینٹورز کون سے ہیں جن سے آپ انسپائرڈ ہوئے؟ سب سے پہلے تو جی میں اپنے ٹیچر کا نام لینا چاہوں گا, ان کی ابھی ڈیتھ ہو چکی ہے. نشتر میں پروفیسر تھے, میری ٹریننگ ساری نشتر کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر سلیم صدر صاحب تھے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت سخت آدمی تھے اور بہت ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں, لیکن مجھے بڑی محبت ہے ان سے. اور جب میں ایگزام پاس کیے تو جتنے بھی ہمارے پوسٹ گریجویشن کے ہوتے ہیں تو پھر مجھے وہ ان سے اور زیادہ محبت ہوگی, کیونکہ آئی تھنک کہ میری زندگی میں جتنے بھی کامیابیاں ہیں اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر نظیم ملک صاحب تھے نشتر میں, ڈاکٹر عبدالخالق صاحب تھے, یہ میرے بڑے اچھے مینٹورس تھے. میں ساری جو میری ٹریننگ ہے اور ساری جو میری تھنکنگ ہے پرابلی ان لوگوں کی بدولت ہے. یہاں آگے ڈاکٹر اکمل صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا, ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, سینئر ہیں ہمارے وہ بھی. اور اس کے بعد اسکول لیول پہ ایک مجھے ٹیچر ہمارے ابھی بھی بڑے اچھے لگتے ہیں, خواجہ ریاض الحسنین صاحب تھے, اردو کے ٹیچر تھے, بٹ ان میں بھی یہ بڑی صلاحیت تھی کہ وہ بچوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اور ان کی جو یہ اپ برنگنگ ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے صرف پڑھا کے چلے جانا, ایک ہوتا ہے کہ بچوں میں موٹیویشن کریٹ کرنا اور اپ برنگنگ میں امپورٹنٹ چیزیں لے کے آنا. تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے جو مجھے بھی یاد ہے. دوستوں, مینٹورنگ دنیا کا ایک ایسا سبجیکٹ بن چکا ہے جس کو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, جس سے بہت زیادہ فائدے لیے جا سکتے ہیں. دانش قدہ کی یہی کاوش رہی ہے کہ ہم جس بھی وزڈم والے بندے سے ملیں, جس بھی ایکسپیرینس ایکسپوئر والے بندے سے ملیں, تو ہم یہ چیزیں سامنے لے کے آئیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا, ہماری اس پروگرام کو, ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. السلام علیکم.